ہمارا سیگمنٹ شعبے کا ازالہ بھی ہے، تو شعبے کے ازالے کے حساب سے جو ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک شعبے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں حقدار لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ کیا ترتیب ہے اس کی؟ کس کو سب سے پہلے دینا چاہیے؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے جیسے کسی کالر نے بھی بات کی تھی کہ کون مستحق ہے، تو حقدار کی پوری لسٹ بتائی بھی ہے، 7-8 لوگ ہیں جو حقدار ہیں، ہم اس کو ریپیٹ کریں گے کس قسم کے۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی وہ لوگ جو عزیز و اقارب ہوں، ان میں غریب لوگ ہوں، کیونکہ محتاجوں اور غریبوں کو بھی حقدار قرار دیا، وہ بھی ایک مصرف ہے زکوٰۃ کا، لیکن یہ ہے کہ عزیز رشتہ داروں کے اندر جو غریب مفلس ہے اس کو مقدم کیا جائے، اس لیے کہ اس کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ کہ غریب کی کفالت کا ثواب ہے، دوسرا چونکہ وہ رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کا ثواب ہے، تو چونکہ دوہرا اجر ملتا ہے لہٰذا ان کو دینا چاہیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دینی مدارس، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے یتیم بچے جو مدرسوں کے اندر بورڈنگ میں رہتے ہیں، بیچارے قرآن حدیث پڑھتے ہیں، تو ان کو دینے میں بھی دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اس غریب کی کفالت، دوسرا دین کی اشاعت میں حصہ، کہ دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا تو ڈبل ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے حافظ، قاری، عالم بنے گا تو صدقہ جاریہ آپ کو پہنچے گا۔ اس لیے تو ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتوں کے دروازے کھولیں گے تو علماء دین، جو علماء دین وہ آگے بڑھ کر جنت میں داخل کرنا چاہیں گے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیں گے، ان کو ذرا روکو، ان کو روکو، فرمایا کہ سخیوں کو آگے لاؤ، پہلے سخی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے کہیں گے اے رب ذوالجلال، آپ کے علماء کا مقام تو انبیاء کے بعد ہے، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء داخل ہو چکے، ان کے بعد یہ علماء کا نمبر ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ علماء بنے ان سخیوں کے مال و پیسے سے، انہوں نے زکوٰۃیں دی، صدقات دیے، مدارس چلے، مساجد آباد ہوئیں، اگر یہ ان کے اس پر خرچ نہ کرتے تو عالم بنتے کیسے؟ تو سخیوں کا حق پہلا بنتا ہے کہ ان کو پہلے جنت میں داخل کیا جائے، یعنی دینے والے کا حق بہت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے، یہ تو خدا کی ایسی مرضی عطا کرتا ہے کہ جنت میں داخلہ آپ کا پہلا ہے، تو سخیوں کو پہلے داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دیندار جو دینی مدارس کے طلباء پر زکوٰۃ دیں گے تو اس میں بھی دوہرا اجر، اس لیے کہ دین کی اشاعت ہو رہی ہے، آپ کے پیسے سے وہ عالم بن رہا ہے، اور جب تک وہ دنیا میں اشاعت دین کرے گا تو سارا اجر و ثواب ان دینے والوں کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں، باقی آگے مصارف کی ڈیٹیل ہے، فلاں 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 لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ نہیں، بڑی اچھی آپ نے بات بتا دی کہ پہلے تو عزیزوں رشتہ داروں سے اور اس کے بعد یتیموں سے جو مدارس میں